ہمارے ہاں قلب سلیم، دنیا کی محبت سے جو دل خالی ہو، حسد اور خیانت سے جو شخص دور ہو، جھوٹ اور غیبت سے جس کو کوئی دلچسپی نہ ہو، دین کے معاملے میں جو سچا ہو، وہ قلب سلیم والا ہے۔ اور قلب سلیم بڑی نعمت ہے۔ اپنے دل کو صحیح رکھنا، کیونکہ یہ دل صحیح ہوتا ہے پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتا چکا۔ کیا ہم نے اپنے طور اطوار، اپنی باتیں، اپنے کردار کو بنایا سلامتی والا؟ وہ کہتے ہیں نا، شکل مومنہ کرتوت کافراں، شکل مومنوں والی، کام جو ہے کافروں والے، نام ریاست مدینہ اور کام سارے کفر والے، یا غلط؟ تو پھر بتائیے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اپنے آپ کو، کسی اور کو نہیں۔ اور جو غلط تعریف سے، غلط بات سے خوش ہوتا ہے، بتائیے کیا وہ سلامتی والا ہے؟ اونچی ہم اپنے دل کو سلامتی والا نہیں بنا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کونین، ان کی ٹھوکروں میں ساری کائنات سادگی سے بسر کی اور ہمیں رہ کے دکھایا۔ ہم سنتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، مگر عملی طور پر اپنانا پڑے بھاگتے ہیں۔ تو کیا ہم قلب سلیم والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا ہمیں اللہ کا خوف ہر حال میں رہتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم قلب سلیم والے تو کہ نہیں بنتے۔ لاکھوں کا نفع ہو جائے اور چند سکوں کا نقصان ہو جائے، کیا حال ہوتا ہے ہمارا؟ ہم نے اپنے نفع کو کبھی کسی کو نہیں سنایا ہوگا کہ مجھے اس سال بہت نفع ہوا۔ نقصان کا ذکر 50 مرتبہ کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی نعمتیں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ صدا لگا رہا تھا ایک شخص، کنگال ہوں، کچھ نہیں ہے پاس، میری مدد کرو، میں مفلس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک شخص نے آواز سنی، اس کو بلایا، پاس بٹھایا، تجھے نظر آتا ہے؟ جی بالکل نظر آتا ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ میں آنکھیں مجھے دے دے، میں تجھے 10 لاکھ روپے دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ آنکھیں 10 لاکھ روپے؟ میں آنکھیں دے دوں؟ نہیں ہو سکتا، 20 دے دیتا ہوں۔ چل دونوں آنکھوں کے 10-10 لاکھ لے لے۔ کہ چل اپنا ایک ہاتھ دے دے، میں اس کے بھی 10 لاکھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی۔ کہ ایک ٹانگ دے دے؟ نہیں جی۔ اس طرح اس نے باتیں کر کے اس کو کہا، میں نے لاکھوں کی تجھے پیشکش کی، آفر کی، تو راضی نہیں ہوا، سر سے لے کر پاؤں تک 1 کروڑوں کا مال تیرے پاس ہے، پھر تو اپنے آپ کو مفلس کہہ رہا ہے، پھر تو اپنے آپ کو کنگال کہہ رہا ہے۔ اور جو نعمت ملی ہے اس پہ شکر کر۔ تجھے نہیں معلوم تو کتنا قیمتی ہے، اپنے آپ کو مفلس کہہ رہا ہے، تنگ دست ہے،
تیرے پاس دنیا کا مال بظاہر کھانے پینے کو یا نقدی نہیں ہے، تو یہ تو دیکھ کے تجھے اللہ نے دیا کتنا ہے۔ ہاں یہ کہہ دے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو، ننگا ہوں کپڑے پہنا دو، یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں مفلس ہوں کنگال ہوں؟ ذرا دیکھ تو صحیح تیرے پاس مال کتنا ہے اور کتنا قیمتی ہے۔ کیا مطلب شکر کرنا سیکھنا ہے۔ آپ کسی سے کوئی اور معنی نہ نکالیں۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، اس کو ہر وقت اللہ کا ڈر لگا رہے، وہ قلب سلیم والا ہے۔ اکیلے میں ہو یا محفل میں ہو، اس کو خدا یاد رہے، وہ قلب سلیم والا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا ہے، وہ قلب سلیم والا ہے۔ اس کے دل کی حالت، اس کے ظاہری اطوار بتائیں گے۔ ہم دنیا کے لیے روتے ہیں، مصیبت یعنی جو چیز پہنچتی ہے وہ تکلیف والی ہو، ہم روتے ہیں۔ اللہ کے لیے کب روتے ہیں؟ دنیا کے لیے آپ کے آنسو کی قیمت نہیں ہے، مگر مکھی کے برابر اللہ کے خوف سے جو آنسو آتا ہے، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قلب سلیم ہونا، سلامتی والا دل ہونا، مطمئن ایمان ہے، یہ ہے سلامتی۔ لیکن شک ہے، عقیدے درست نہیں ہیں، تو یہ سلامتی نہیں۔ نماز نہیں پڑھی، بے چینی ہے، نماز کا وقت نہ نکل جائے، یہ احساس قلب کی سلامتی کی علامت ہے۔ میرے پاس کوئی غلط پیسہ نہ آ جائے، میرے حلق سے غلط لقمہ نہ اتر جائے، مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، یہ قلب کی سلامتی کی حالت ہے۔ یہاں ایک بات پھر دوہرا دیتا ہوں، حالانکہ وہ تفسیر گزر چکی جب وہ آیت آئی تھی۔ کافر پکڑ لیں، بے دین کے ہاتھ چڑھ جائیں، وہ آپ سے کہے کہ کوئی غلط کلمہ بول ورنہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ کفر کا کلمہ کہلوانا چاہے اور یقین ہو کہ میں نہیں کہوں گا تو یہ مجھے مار دے گا، آپ نے جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ دیا، لیکن دل میں سلامتی ہے ایمان کی، دل مطمئن ہے۔ وقتی طور پر کہہ دیا جان بچانے کے لیے، آپ کمزور ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، شریعت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن ایک شخص امن میں ہے، نبی کے خلاف غلط بات کرے، قرآن کے خلاف غلط بات کرے، اہل بیت کے خلاف غلط بات کرے، صحابہ کے خلاف غلط بات کرے، یا ایک بات ایسی کرے، مثلا اہل بیت کی محبت میں ایسی بات کرے کہ صحابہ کی توہین ہوتی ہو، یا کسی صحابی کا بغض آتا ہو، یا صحابہ کی تعریف اس طرح کرے کہ اہل بیت کی کوئی کسر شان ہوتی ہو، یہ ایمان کی علامتیں نہیں ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ دل سلامتی والا نہیں ہے۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے، کہیں غلو ہے، مبالغہ، حد سے بڑھے ہوئے، اور کہیں حد سے گھٹے ہوئے۔ مولا کائنات خلیفہ رابع سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، بڑی شان والی ہستی، بڑے مرتبے والی ہستی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری ہستی، وہ خود فرماتے ہیں میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک حد سے بڑھائیں گے، ایک حد سے گھٹائیں گے، فرمایا دونوں ہلاک ہوں گے، دونوں۔ میرے بارے میں صحیح حالت والے کون ہیں؟ جو نہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ ابھی
یہ دن گزرے، لوگوں نے عید غدیر کے نام سے کچھ لوگوں نے دن منایا، اس کے بارے میں بات آئی گئی ہے تو کرتا چلتا ہوں۔ غدیر خم ایک جگہ ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا، اس سفر سے واپس آ رہے تھے۔ پوری بات نہیں سنا سکوں گا، مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کچھ صحابہ ان کے ایک عمل کی وجہ سے تھوڑے سے روٹھ گئے یا ان کے ذہن بدل گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک کام کیا جو جائز تھا، اس پر کچھ لوگوں کے ذہن میں کہ یہ انہوں نے پہلے کیوں کر لیا، یہ صحیح نہیں کیا، ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ صحابہ میں کچھ لوگوں کی رائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھتا ہے، جو مجھے پیارا رکھتا ہے وہ علی کو پیارا رکھتا ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے۔ اور پھر دعا فرمائی، یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اس واقعے سے وہ لوگ جو عید غدیر کے نام سے مناتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کے خلیفہ ہونے کا اعلان تھا۔ ایسی بات نہیں، کیونکہ مولا کے معنی خلیفہ نہیں ہے، یہ حضرت علی کی محبت۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہو گیا، حضور نے ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دیا۔ مبارکباد دینے میں پہل کون کر رہا ہے؟ حضرت علی کے مولا ہونے کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے مبارکباد کون دے رہا ہے؟ فیض القدیر میں غالباً روایت موجود، علامہ مناوی نے جو کتاب ترتیب دی ہے، حدیثیں جمع کی ہیں، اگر مجھے صحیح یاد ہے اس میں یہ روایت موجود، سب سے پہلے حضرت ابو بکر مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت عمر مبارکباد دے رہے ہیں۔ ان میں آپس میں پیار تھا، ان میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہ دشمنی آج کے لوگوں میں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لڑانے والے، آپ کے دل میں اللہ کے پیاروں کی محبت کی بجائے میل ڈالنے والے خود بھی قلب سلیم نہیں رکھتے، آپ کے دل کو بھی سلیم رہنے نہیں دے۔ مجھے اگر اللہ کے پیارے محبوب نہیں ہیں، مجھے ان سے پیار نہیں ہے، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ نہیں جا رہا۔ میرے دل میں اللہ کی فرما برداری کا جذبہ نہیں ہے، نافرمانی کا شوق ہے، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ نہیں جا رہا۔ میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، ان کے بارے میں صحیح خیالات نہیں ہیں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ نہیں جاؤں۔
ولی اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے کو کہتے ہیں میں ان کے بارے میں نامناسب بات کروں تو میں اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ نہیں جا رہا۔ ایک اور بات کر دوں، جب یہ بات آئی ہے تو وہ بھی سنا دوں تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ ہو تو نکل جائے۔ مخدومہ کائنات، ام السادات، سارے جہان کے سیدوں کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شہزادی اور سب سے زیادہ شان والی شہزادی، شہزادی یہ کونین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور آ کر عرض کی میرے ابا جان کی وراثت ترکہ جو کچھ وہ چھوڑ گئے ہیں اس میں سے میرا حصہ مجھے دیجیے۔ حضرت ابو بکر اس وقت خلیفہ رسول تھے، سیدہ فاطمہ تشریف لائیں اور اپنے ابا جان کی وراثت میں سے اپنا حصہ مانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوتی، درہم و دینار نہیں، اور نبی جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبیوں کی وراثت علم ہے۔ بخاری شریف میں بھی حدیث موجود، دیگر کتابوں میں بھی موجود۔ اس حدیث کو بہت زیادہ غلط مفہوم کے ساتھ مخالف بیان کرتے ہیں وہ لوگ جن کو حضرت ابو بکر سے دشمنی ہے، خاص طور پر وہ اس کو بہت غلط انداز میں بیان کرتے ہیں۔ میں رمضان میں درس تراویح میں بیان کر چکا اور کئی مرتبہ، لیکن یہ موقع آیا تو میں نے کہا پھر سنا دوں تاکہ قلب سلیم کی بات ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فغضبت فلم تکلمت، پس حضرت سیدہ ناراض ہوئیں اور پھر کلام نہیں کیا۔ اس کا ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر پر ناراض ہو گئیں اور پھر ساری زندگی ان سے کلام نہیں کیا۔ یہ ترجمہ لوگوں کو سنایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو لفظ سنائے فغضبت، بس وہ ناراض ہوئیں، فلم تکلمت، اور پھر انہوں نے کلام۔ کہیں حضرت ابو بکر کا لفظ موجود ہے؟ فغضبت علی ابی بکر، کہ وہ حضرت ابو بکر پر ناراض ہوئیں، ایسا لفظ موجود ہے؟ اونچی فلم تکلمت کہ حضرت ابو بکر سے پھر کوئی کلام نہیں کیا، کیا ایسا لفظ ہے؟ نہیں۔ اب سنیں اصل معنی کیا ہوا۔ وہ ناراض ہوئیں کیوں؟ کہ میں نے ایسا سوال کیوں کیا جو میرے باپ کی تعلیم کے خلاف ہے، میرے منہ سے ایسی بات کیوں نکلی جو میرے ابا جان کی تعلیم کے خلاف ہے، اور پھر اس بارے میں کوئی کلام، اس بارے میں کوئی کلام نہیں کیا۔ یہ ہے اصل بات۔ اب سنیں، حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ زہرا تعلق بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کی بیوی ہیں
حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اس خاتون سے حضرت علی نے شادی کی، جو پہلے حضرت ابو بکر کی بیوی رہ چکی تھی. دشمن کی بیوی سے شادی کی جاتی ہے اونچی. جب حضرت ابو بکر جواب دے رہے ہیں، حضرت علی موجود ہیں. شیر خدا لقب ہے، اسد اللہ الغالب. وہ حضرت ابو بکر سے کوئی کچھ کیوں نہیں کہتے؟ آگے سے کوئی بحث مباحثہ کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا، نبی کی وراثت اگر واقعی ہے تو حضرت عائشہ کا بھی تو حصہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے. بھائی حضرت فاطمہ تو بیٹی ہیں، وہ بیوی ہے. حضرت عائشہ وہ بیوی ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے. حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کا بھی حق روک رہے ہیں کیا؟ اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ حضرت فاطمہ سے ان کی کوئی دشمنی تھی تو اپنی بیٹی سے کیا دشمنی تھی؟ تو یہ باتیں کرنے والے بتائیے ہمارے دل کو بگاڑ رہے ہیں یا نہیں؟ اور ان کے بگاڑ میں اگر کوئی ان کی بات سن لے گا تو کیا اس کا قلب سلیم رہے گا؟ اونچی. اچھا، اب حضرت ابو بکر کی خوبی سنیے. بات ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدہ کو اچھا نہیں لگا. اب اچھا کیوں نہیں لگا؟ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ میں نے ایسی بات ہی کیوں کی جو میرے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف. دوبارہ انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. اور اگر واقعی ان کا حق ہوتا تو حضرت علی دیتے، جب وہ خلیفہ بنے امام حسن حسین دیتے. یہ جو باتیں آج ہو رہی ہیں لوگوں کو معلوم نہیں. اب سنیں، حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کے گھر میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. حضرت علی دروازے پر آتے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے حضرت سیدہ سے ملنا ہے. حضرت علی حضرت سیدہ کے پاس آتے ہیں. ابو بکر دروازے پہ آئے ہیں، آنے دوں؟ اجازت ہے؟ ان کا اجازت ہے. آئے. حضرت ابو بکر نے حضرت سیدہ سے کہا میں نے آپ کو آپ کے بابا جان کا ارشاد سنایا ہے، اگر میرے بارے میں کوئی آپ کو ناراضی ہے تو دل صاف کر لے. حضرت سیدہ نے فرمایا تم سے کوئی ناراضی نہیں ہے. انہوں نے راضی کیا. کیوں؟ کہ وہ قلب سلیم لے کے جانا چاہتے ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے بات آئی تو سنائی آپ کو. آج ہمارے اندر اس طرح کا بغض ڈالا جائے. اب میں آپ کے سامنے کڑوی بات بھی کر دوں. ہم آپ کے سامنے عقیدے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اپنا عقیدہ صحیح رکھو. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے خلاف، کچھ نبی کے خلاف، کچھ اہل بیت کے خلاف، کچھ صحابہ کے خلاف، کچھ اولیاء کے خلاف، کچھ قرآن کے خلاف باتیں کرتے نظر آتے ہیں. ان کی باتیں آپ کو بتا کے آپ کو کہتے ہیں ان سے بچو. تو یہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہوں. کیوں؟ ضروری ہے، سن لیجئے.